لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين، وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. 1443 ہجرہ کے ایام ازاں کی آج 4 محرم کی مجلس ہے. یہ بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے حساب سے، اور امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اور ایک طرح سے آج کی مجلس اس عشرے کی 5ویں مجلس ہو کر آدھی مجلسیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد باقی 5 مجلسیں کل سے شروع ہوں گی. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ پہلی 5 مجالس کے آغاز میں، یعنی ہر مجلس کے شروع میں، کچھ عزائے امام مظلوم اور عزاداری کی فضیلت، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کا ثواب، اس حوالے سے گفتگو کی جائے. انشاءاللہ کل سے یہ والی تمہید تھوڑی سی بدلے گی، اور عزاداری کے حوالے سے ہماری ذمہ داری. تو ابھی تک تو ثواب، فضیلت، مختلف واقعات، روایتیں، یہ سب بیان کیے جا رہے تھے. اور آج اس سلسلے میں جیسا میں نے کہا آخری گفتگو ہے فی الحال. اور جو کل میں نے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا تھا، آج بالکل اس کا الٹا واقعہ ہے. اور یہ بھی عزائے امام مظلوم کی اہمیت کو بیان کرنے والا. لیکن وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے سورہ فرقان کی اس آیت کو، جو کل بھی تلاوت کیا گیا تھا لیکن ترجمہ نہ ہو سکا، ذرا سا واضح کر دوں. سورہ فرقان قرآن کریم کا 25واں سورہ، سورہ نمبر 25. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ پہلی آیت ہے جس میں قرآن کے لیے لفظ فرقان آیا ہے. قرآن کا ایک اور نام، تو پورے سورے کا نام سورہ فرقان ہے. گرچہ یہ آیت شاید میلبرن کے بعض علاقوں میں بینڈ ہو، کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن بھی اس لیے نازل کیا اور پیغمبر کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں. اور جن حلقوں میں، خاص طور پر مومنین کرام میں، یہ تصور ہے کہ ڈرنا ڈرانا یہ ہمارا مسئلہ نہیں. جائیے جا کے یزید کو ڈرائیے، اور ڈرائیے جا کے شبر کو ڈرائیے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور شاید جنت میں آ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم مومنین کو کیوں ڈراتے ہیں؟ تو یہ شاید پہلی آیت مناسب نہیں ہے مومنین کے اس مجمع میں. لیکن چونکہ آن لائن مجلس ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اگر یہ آیت اس کے لیے ذرا بھاری ہے تو وہ چلا جائے کسی اور طرف. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ساری برکتیں اس ذات کی ہیں جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ یہ بندہ نذیر بنے. اور پھر میں نے کہا یہ قرآن کا ایک بہت اہم سورہ ہے. یہ الفاظ کبھی ایک کنفیوژن کریٹ کر سکتے ہیں. کنفیوژن نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی، کہ شاید قرآن کے سوروں کی 2 کیٹیگریز ہیں، کچھ اہم سورے ہیں، کچھ نعوذ باللہ غیر اہم. ایسا تو نہیں ہے نا، پورا قرآن ایک ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کا ایک بہت اہم سورہ ہے،
وہ اس حوالے سے کہا کہ سورہ کے آخر میں جو ایک پیغام دیا گیا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور سمری، اور اس سورہ کی ایک خاص اہمیت یہ میں بتا دوں کہ یہ کوئی ایک خاص اس کی خصوصیت ہے جس کی بنا پر یہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جہاں پہ یہ نازل ہوا ایک مخصوص زیارت وہاں پہ بنائی گئی اور طویل عرصے تک وہ زیارت باقی رہی۔ اب قرآن کے 114 سورے کہاں کہاں نازل ہوئے مختلف جگہوں پہ، لیکن کتنی جگہوں پر آپ کو کسی سورے کے حوالے سے کوئی زیارت بنی ہوئی نظر آئے؟ ہاں، پہلا سورہ اقرا بسم ربک الذی غار حرا میں نازل ہوا، لیکن وہاں بھی غار حرا میں اس حوالے سے کوئی زیارت نہیں، وہاں پیغمبر نے اعلان رسالت کا حکم پایا، اس لیے غار حرا ایک زیارت ہے، لیکن چلے پہلا سورہ۔ آخری سورہ غدیر خم کے میدان میں نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، وہ ایک مخصوص زیارت ہے۔ لیکن ان دو کے علاوہ، اور یہ بھی پورے سورے نہیں، چند آیتیں، قرآن کے کتنے باقی سورے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی زیارت بنائی گئی۔ سورہ فرقان وہ سورہ ہے جس کے لیے خاص زیارت بنائی گئی، جو تقریباً 1400 سال تک باقی رہی، اور جن کو یاد ہے 80s تک، ارلی 80s تک، مسجد قباء، مدینے کی وہ مسجد جو آج مدینے میں ہے، پہلے مدینے سے باہر تھی، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ تمام دنیا کی مسجدیں اسی مسجد کی بیٹیاں، بئی مانا کہ سب سے پہلی مسجد قباء کی، اور اسی لیے وہاں کی مشہور حدیث ہے جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں، شیعہ اور سنی تمام علماء اس حدیث کو مانتے کہ پیغمبر ہر سیٹرڈے کے دن مدینے سے نکل کے اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے جو آج بھی مسجد میں محراب کے اوپر حدیث لکھی، کہ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے طہارت کر کے کوئی شخص اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تو اسے اس نماز پہ 70 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، جو سب اللہ نے قبول کر لیے، حج مقبول، عمرہ مقبول۔ تو یہ مسجد قباء بہت اہم، اس مسجد کے صحن میں باقاعدہ طور پر ایک الگ سے زیارت بنی تھی صحن مسجد میں، اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ وہ جگہ کہ جب پیغمبر ایک سیٹرڈے کو یہاں نماز پڑھنے آئے، کچھ دیر آرام کے لیے یہاں پہ لیٹے اور سورہ فرقان نازل ہوا۔ جب مسجد قباء کا آخری ایکسٹینشن ہوا شاہ فہد کے زمانے میں، تو اس وقت یہ ساری زیارتیں ختم کی گئی، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو کوئی وجہ ہے کہ سورہ فرقان کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہوئی، وہ پھر کبھی الگ گفتگو ہو جائے گی۔ البتہ ایام ازاں میں، اور خصوصاً میلبرن اور سڈنی میں جہاں لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے، حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خود اپنے گھر پہ ہر سال ماہ مبارک کے رمضان میں تفسیر قرآن کا اہتمام کرتے تھے، جو ان کے اپنے گھر پہ ہوتی تھی، وہ میزبان ہوتے تھے اور بیان بھی خود ہی کرتے تھے۔ تو اس کے جو کیسٹ کچھ مل جاتے ہیں، شروع والے زمانے میں تو کیسٹ تھے بھی نہیں، تو سورہ فرقان ایک سال ان کا موضوع تھا، اور یہی آیتیں جو آج میں نے تلاوت کی وہ نہیں، جو ابھی مقداد کے واقعے میں آنے والی آیتیں ہیں، وہی ان کی اس سال کی تقاریر کا عنوان تھا۔ وہ آپ کو جو حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی ایک ویب سائٹ ہے جو ان کے نام پہ بنائی گئی ہے، ان کی ساری جتنی اویلیبل تقاریر ہے، آڈیو یا ویڈیو، وہ سب اس میں موجود ہے، تو وہاں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ سنیے اور لطف لیجیے سورہ فرقان کا ماہ محرم کی ان تاریخوں میں۔ لیکن جو آیت اس کا عنوان آج کی مجلس کا بننے والی ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آیت اور آئی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، یہ ہماری شریعت کا یا فقہ کا ایک بہت اہم اصول ہے، جو ہمارے یہاں مسائل مجتہدین بتاتے ہیں، جس علم کا نام ہے علم فقہ، کیا انگلش میں کہتے ہیں جورسپروڈنس، اسلامک لا۔ یہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپل ہیں، کچھ فارمولے ہیں۔
ان میں سے ایک سورہ فرقان کی اس آیت کے حوالے سے بھی آتا ہے. آیت کا ترجمہ سنیے. فما بکت علیہم الارض والسماء. قرآن کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے ماضی کی امت کا. وہ لوگ اتنا برا ان کا حشر ہوا، نہ ان پر زمین روئے، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور اللہ نے ان کو کوئی مہلت نہیں دی. یہ سورہ فرقان کی آیت، نہیں سورہ دخان. فما بکت علیہم، ان کے اوپر نہ زمین روئے نہ آسمان، اور ان کو مہلت نہیں ملی. تو اب یہاں سے ایک شریعت کا اصول بنا ہے، بہت اہم اصول. یہ آیت سورہ دخان کی ہے اور سورہ فرقان کی آیت اس کے فوراً بعد میں نے تلاوت کی. یہ دونوں آج کی تقریر کا عنوان ہے، پہلا عزاداری کے حوالے سے، دوسرا امام زمانہ کے حوالے سے. آج کے خطبے میں یہ دو آیتیں مجھے تلاوت کرنے کا ارادہ تھا. تو اب دیکھیے آیت ہے کہ ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو فوراً ایک سوال دماغ میں آتا ہے، اور یہی سوال فقہ کا ایک اصول کہ ان پر تو نہیں رویا تو زمین و آسمان تو کسی پہ نہیں روتے. یہ قرآن کا کہنا کہ ان لوگوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو کیا کوئی ایسا انسان ہے جس پہ زمین بھی روئی ہے اور آسمان بھی؟ جی ہاں، یہی معصوم کی حدیث ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ان پر نہیں روئے آسمان و زمین، تو اس لیے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جن پر آسمان بھی رویا اور جن پہ زمین بھی روئی. یہ عقلی سوال بھی آتا ہے، امام نے جواب بھی دیا تفسیر مجموع البیان میں، اور اس سے ہماری فقہ کا ایک الگ سے اصول بھی بنا. اب پہلے وہ اصول بتا دوں تو آپ حضرات تو سمجھ گئے، جو میڈیا ٹیم بیٹھی ہے، کہ اشارہ کس طرف ہوگا معصوم کا، لیکن اس سے ایک اصول بنا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اگر کوئی حکم آ جائے تو اس آیت سے الٹا حکم بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے شیخ جعفر تستوری نے، بہت ہی مشہور ہمارے خطیب ہیں، ایک مجتہد جو ذاکری کرتا تھا اور بے مثال ذاکر، سورہ قاریہ کی آیت پر ایک اعتراض ہے. نارون حامیہ، قرآن کہہ رہا ہے جہنم کیا ہے؟ جہنم گرم آگ کا نام ہے. نارون آگ ہے، حامیہ گرم گرم. ایک سوال ہوا کہ آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، یہ ٹھنڈی آگ دنیا میں کہاں ہے جو یہ کہا جائے؟ اب اس وقت کوئی کینیڈا میں لوگ نہیں رہتے تھے جہاں پہ آج کیا وہ فروس بائٹ ہوتا ہے. تو عرب کے ماحول میں کوئی ٹھنڈی آگ ہوتی ہے؟ آگ تو ہوتی ہی گرم ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ گرم آگ؟ معصوم کی حدیث. امام نے کہا ہاں، جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جب اس میں کسی کو جلایا جائے گا تو وہ کہے گا وہ جو دنیا میں آج تک آگ ہم نے دیکھی وہ تو اس کے مقابلے میں ٹھنڈک ہے، برف ہے. یہ دنیا کی آگ، جو ایک اور جگہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جہنم کی آگ کو اگر 70 مرتبہ پانی سے دھو تو ٹھنڈی ہو کے یہ دنیا کی سخت ترین آگ بنتی. تو جہنم کی آگ کو دیکھ کر دنیا کی آگ ٹھنڈی آگ لگے گی، اسی لیے قرآن نے کہا نارون حامیہ. اب دیکھیے گرم آگ کہاں، تو سوال آیا کہ ٹھنڈی آگ بھی ہوتی ہے. یہ اصول فقہ کا چل رہا. اور یہیں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ کو سمجھے بغیر اعتراض کر دینا ہمارے یہاں لوگوں کی عادت بن گئی. معلومات ہے نہیں، اعتراض. لکھنؤ، خصوصیت لکھنؤ کی ایک یہ ہے کہ وہاں پہ چپ تعزیے کا جلوس نکلتا تھا اور نکلتا ہے. اب یہ کووڈ وغیرہ کو چھوڑ دیجئے. اور پھر کراچی کے اندر بھی میری معلومات کے مطابق پنجاب میں چپ تعزیے کا جلوس نہیں ہوتا ہے، لیکن کراچی میں ہوتا ہے 8 ربیع الاول کی صبح چپ تعزیے کا جلوس. باقاعدہ ممبر سے میں نے سنا کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے عزاداری میں لوگ کیسی کیسی چیزیں لے کے آ گئے، چپ تعزیے کا جلوس. ہر تعزیہ چپ ہوتا ہے کیا؟ تم نے کبھی کوئی بولتا تعزیہ دیکھا؟ یہ مجمع سے کہا جا رہا ہے. بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ چپ تعزیہ کہتے کسے ہیں اور چپ تعزیے کی تاریخ کیا ہے. اور چپ تعزیے میں ہم تعزیے کو کہہ رہے ہیں کہ چپ ہے، کہ تعزیہ اٹھانے والوں اور اس جلوس میں شریک ہونے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چپ ہے. کوئی چیز بولنے سے پہلے معلومات تو حاصل کر لو نا کہ یہ ہے کیا چیز. چپ تعزیہ. آج کے مجلس چونکہ حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ہے، تو حبیب ابن مظاہر کا ایک واقعہ 3 دن پہلے میں نے پڑھا تھا عزاداری کے حوالے سے. یہ واقعہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حبیب کا نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا کہ وہی زمانہ اودھ کا، انگریزوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. لکھنؤ جو کہ کیپٹل ہے اودھ کا.
تو جو وہاں پہ جو بادشاہ ہیں یا جو ان کے وزراء ہیں ان پہ بڑا کڑا وقت آیا اور بہت امتحان کا وقت. تو ایک صاحب ایسے تھے اور لکھنؤ میں تو ہر گھر میں تعزیہ رکھا جاتا تھا, ایام عذاب کا چاند نظر آتے ہی تعزیہ سجایا جاتا تھا اور پھر آخری دن اس تعزیہ کو اٹھا کر اس طرح دفن کرتے تھے جیسے واقعا ہم کسی مرنے والے کو دفن کرتے ہیں. اور کراچی میں ابھی بھی جو یو پی والی عزاداری کے عادی ہیں تو وہ یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ تعزیہ, وہ وزیر جیل میں ڈال دیے گئے, بہت سارے الزامات لگا دیے گئے کہ جو برٹش امپائر کا طریقہ تھا, اور وہ تعزیہ ان کے گھر میں رکھا ہے تعزیہ اٹھانا. پھر بعد میں ان کو رہا کیا گیا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اگر ہر سوال کا جواب دینے لگوں تو 2 گھنٹے بھی کم ہیں. ان کو رہا کیا گیا. اب جو رہا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایام عزا کی آخری تاریخ کل آ رہی ہے اور آج ان کو رہا کیا گیا. تو پہلے تعزیہ جاتا تھا وہ والا, ان کے گھر کا تعزیہ پوری شان کے ساتھ جلوس کی شکل میں. اور پرانے زمانے میں جلوس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا, بہت وقت لگتا تھا. مختلف انجمنوں سے بات کریں, نوحہ خان لوگوں سے بات کریں, ساری سیٹنگ کریں, کل صبح تعزیہ دفن کرنا ہے اور آج وہ رہا ہو رہے ہیں. اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی انتظام کرے. کہا نہیں, مولا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ہم تعزیہ تو اٹھا کے اسے دفن کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو چپ چاپ تعزیہ لے کے چلے جائیں گے. نہ کوئی انجمن, نہ کوئی نوحہ خان, نہ کوئی وہ ماتمی دستہ, تعزیہ دفن کرنا ہے. صبح سویرے نماز کے بعد تعزیہ لے کے چلے, محلے والے جمع ہوئے, جہاں جہاں سے گزرا اور لوگ جمع ہوئے, اور ایسا ماحول بن گیا کہ اتنی رقت طاری ہوئی کہ اگر 50 نوحے بھی پڑھے جاتے تو اتنی رقت طاری نہ ہوتی. اور اتنا زیادہ غم کا ماحول بنا کہ لوگوں نے کہا اب یہ تو ہر سال یہ والا تعزیہ تو اسی طرح اٹھنا چاہیے جس میں شریک ہونے والے بالکل چپ چاپ چلیں. یہ ہے چپ تعزیہ, وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ تو سبھی چپ ہوتے ہیں. بولتا ہوا تعزیہ کہاں ہے جو تم یہ کہہ رہے کہ چپ تعزیہ. لیکن خیر وہ تو ہے کہ تاریخ واریخ کچھ پتہ نہیں ہے, خود اپنے بزرگوں کے حالات نہیں معلوم, اور اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولی ہے اس لیے کہ یوٹیوب پر تو وہی کلپ چلے گا جس کا تھم نیل بڑا انٹرسٹنگ ہو. اس کا تھم نیل میں نے دیکھا تھا, چپ تعزیہ اور بولتا تعزیہ, یہی دیکھ کر تو میں نے بھی کلک کیا کہ یہ بولتا تعزیہ کیا چیز یہ بتانا چاہ رہے. پتا چلا کہ یہ بتایا انہوں نے. خیر, لیکن تاریخ نہیں پتا, اس لیے اعتراض غلط تھا. اصول اپنی جگہ صحیح کہ اگر یہ کہا گیا کہ چپ تعزیہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بولتا تعزیہ بھی ہے. جی ہاں, باقی جتنے تعزیے ہیں وہ ان معنوں میں بولتے ہوئے ہیں کہ شریک ہونے والے نوحہ پڑھتے جا رہے ہیں, ماتم کرتے جا رہے ہیں, یا حسین کہتے جا رہے ہیں, یا عباس کہتے جا رہے ہیں, وہ بولتا تعزیہ, یہ چپ تعزیہ. یہ شریعت میں یہ اصول بہت اہم ہے. میں تو کہیں سے کہیں بہتا ہوا چلا گیا, مختصر بات کروں. قرآن کریم کی ایک آیت, ایک نہیں سینکڑوں آیتیں جو شریعت میں اصول بنا, لیکن یہ آیت اس لیے بہت اہم کہ اس کی بنا پر اسلامی سوسائٹی رن کرتی, معاشرہ چلتا جن اصولوں پر ہے ان میں گواہی, ہر چیز میں گواہی چاہیے ہوتی ہے. چاند ہوا کہ نہیں, گواہی. یہ چیز پاک ہے کہ نجس, گواہی. نکاح ہوا کہ نہیں, گواہی. کس طلاق دی گئی کہ نہیں, گواہی. تو اب گواہی کا اصول یہاں ہے. آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دیکھو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ فاسق خبر لایا اور تم دوڑ پڑے. آج یوٹیوب اسی کا نام, فاسق خبر لاتا ہے ہم دوڑ پڑتے ہیں. آج فیس بک اسی کا نام ہے, فاسق خبر لاتا ہے ہم دوڑ پڑے. آج انسٹاگرام اسی کا نام ہے, فاسق خبر لاتا ہے ہم دوڑ پڑے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار کوئی فاسق خبر لائے اس کے اوپر فتبینوا, پہلے اس میں تبین کرو, تحقیق کرو, دیکھو کہ صحیح ہے کہ غلط. اب وہ اپنی جگہ ایک اخلاقی اصول ہے جس پر کبھی رمضان میں یا پہلے عشرے کے بعد بات ہوگی. لیکن اس سے فقہ کا اصول کیا بنا کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے فاسق کی خبر میں تحقیق کرو تو اس کا مطلب عادل اگر خبر لے کے آئے تو تحقیق نہیں کرنا, ورنہ یہ فاسق کہنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کو. قرآن کہتا کوئی بھی خبر آئے تحقیق کرو, قرآن کا نہیں, فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو. اس کا مطلب ہوا کہ اگر عادل خبر لے کے آ رہا ہے تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. یہی اصول بنا. عادل کہے چاند ہوا, مان لیں گے. عادل کہے چیز نجس ہے, مان لیں گے. عادل کہے چیز پاک, ایک آیت لیکن وہی اصول. تو اب راوی نے کہا, اس پہ یہ تو میرا اپنا پسندیدہ موضوع ہے نا,
میں 500 مثالیں مزید اس کی دے سکتا ہوں، لیکن نہ وقت ہے نہ ضرورت۔ راوی نے کہا مولا یہ جو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، تو آسمان و زمین تو کسی پہ بھی نہیں روتا، کیا کسی پہ آسمان زمین روتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ان پہ نہیں رویا؟ امام نے کہا بے شک آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ اور پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی، کہا کہ جس وقت کوئی عالم با عمل انتقال کرتا ہے تو 40 دن تک زمین و آسمان اس پہ روتے ہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، ایک بلا اور ٹلی مثلا، لیکن 40 دن۔ اور جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو 40 سال تک زمین و آسمان اس پہ روتے ہیں۔ اور جب ہمارا جد دنیا سے گیا تھا اس دن سے لے کے قیامت تک آسمان مسلسل رو رہا ہے اور زمین مسلسل رو رہی ہے۔ انبیاء پر بھی 40 سال روتا ہے آسمان و زمین، لیکن سرکار سید الشہداء کا غم ہم اور آپ انسان ہیں نا، کمزور ہیں نا، پورا سال صفحہ ازا پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو کہتے ہیں 2 مہینے 8 دن کے بعد آج ہم صفحہ ازا پڑھا رہے ہیں، اگلا چاند محرم کا ہو تو دوبارہ بچھائیں گے۔ آسمان یہ نہیں کہتا ہے، آسمان کہتا ہے کہ میں رو رہا ہوں حسین پر اور قیامت تک رہوں گا۔ زمین یہ نہیں کہتی ہے، زمین کہتی ہے میں رو رہی ہوں حسین پر اور قیامت تک روتی رہوں گی۔ اور اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کو روتے ہوئے، تو کل روایت میں پڑھ چکا ہوں، معصوم نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، ہم بصیرت سے دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان رو رہے ہیں۔ یہ قیامت تک روتے رہیں گے زمین و آسمان، جو انبیاء کے لیے بھی نہیں روئے، کیونکہ جتنا رتبہ حسین کا بلند ہے انبیاء سے، اتنا ہی ماتم بھی بلند ہے۔ اور یہاں قیامت سے میری مراد کیا ہے؟ وہی جو میرے موضوع کا ایک دوسرا حصہ، قیامت سے مراد قیامت کبریٰ نہیں ہے، قیامت صغریٰ، یعنی جب زمانے کا امام آئے گا اور حسین کے خون کا انتقام لے لے گا، تب زمین و آسمان کا ماتم بند ہوگا۔ اب وہ ایک موضوع ہے نا امام زمانہ، وہ انشاءاللہ کل سے زیادہ تفصیل سے شروع ہوگا۔ تو زمین و آسمان جس حسین پہ رو رہے ہیں، مومن کا تو زیادہ حق، مومن پر تو زیادہ حق آتا ہے آقا حسین کا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، زمین و آسمان کے سردار، بامانہ تو ہیں کہ کائنات ان کی، لیکن ہم تو براہ راست حسین کے قیادت میں جنت میں جانے والے، حسین کا ہم پر زیادہ حق ہے، ہمیں اور رونا چاہیے، اور ذرا سا بھی اس میں کوتاہی ہوگی۔ اب سنیے ایک مختصر اور واقعہ، میں اس قسم کے واقعات اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ الازہر اسلامک سینٹر میلبرن کی مجلس سے، اور ایک ایسا ماحول کچھ بن رہا ہے آج دنیا کا کہ علماء اور مجتہدین اور مراجع کرام کو برا کہنا شیعت کا ایک طریقہ بنتا جا رہا۔ لیکن اب کیسے برا کہا جائے؟ عام آدمی اتنا ناسمجھ تو ہے نہیں، تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ کے نکالی جاتی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سب لوگ مقصر، نہ مولا کی فضیلت کو مانے نہ آقا حسین کی۔ ایک چلتا ہوا الزام ہے جس پہ چاہے آپ لگا دیں۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ عزاداری کے اتنے قائل نہیں ہیں اور اتنی عزا نہیں کرتے جتنے مثلا وہ ماتمی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، تو میں نے کہا اس وجہ سے، جیسا میں نے کہا کہ چپ تعزیے پہ کسی نے اعتراض کر دیا ممبر پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے، لباس علماء میں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تعزیے کی تاریخ کیا ہے اور چپ تعزیے کی تاریخ کیا۔ اسی طرح سے جب یہ اعتراض ہوتے ہیں تو لوگ اس لیے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس انداز سے بھی صفحہ ازا جو ہم تک پہنچی ہے، اس میں ان مراجع اور علماء کا ایک بہت بڑا حصہ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا ان کا ہے، عوام کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کا بہت بڑا حصہ۔ کل کا جو واقعہ سنا آج اس کا الٹا واقعہ سنی، گرچہ یہ الٹا واقعہ میں اس سے پہلے پچھلے سال کی ایک تقریر میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کا آخری حصہ اس سال نہیں آیا تھا، یعنی پچھلے سال نہیں آیا تھا جب واقعہ پڑھ رہا تھا۔ ہماری بالکل ریسنٹ تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک، لیکن ریسنٹ تاریخ کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ ویسے وہ پوری شیعہ تاریخ کے ٹاپ 10 مراجع میں سے ایک ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی، بہت ہی عظیم مرجع۔ کیا ان کے حالات بتائے جائیں میں بہک جاؤں گا اور یہ ایام اعزا کی مجالس کا اصل عنوان رہ جائے گا۔ کل کا واقعہ کیا تھا؟ آقا حسین پر آیت اللہ محسن حکیم جیسا مرجع رویا، جو آقا خوئی سے پہلے کے مرجع۔
خون کے آنسو، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے جلیل القدر مرجع کے غم امام میں. یہ کل کا واقعہ تھا، اب آج اس کا بالکل برعکس واقعہ. آغا خوئی کے جو داماد تھے، ایک داماد آغا نصر اللہ مستنبط، وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ آغا خوئی کے بعد انہی کی تقلید ہوگی. وہ خالی یہ نہیں ہے کہ آغا خوئی کے داماد ہیں، علمی اعتبار سے خود اتنی پائی کی شخصیت تھے، لیکن وہ آغا خوئی کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے. آغا خوئی نے اپنی بڑی بیٹی کی بیوگی بھی اپنے آنکھوں سے دیکھی. وہ آغا نصر اللہ مستنبط یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اور خود آغا نصر اللہ مستنبط کے داماد ہیں جواد گلپائگانی، آغا گلپائگانی کے بیٹے. یہ آغا گلپائگانی بھی ایک بڑا نام ہے. تو آدھا واقعہ آغا خوئی کے داماد نے بتایا، اور اس کا آخری ٹکڑا جو پچھلے سال میں نہیں بتا سکا وہ ان کے داماد نے، یعنی آغا خوئی کی نواسی کے شوہر نے، جو خود اپنی جگہ ایک شہرت رکھتے تھے، جواد گلپائگانی، اپنے باپ کے مرجع ہونے سے. واقعہ کیا ہے؟ بہت مختصر، کہ آغا خوئی کا وہ زمانہ ہے، یہ نجف کا پیک کا زمانہ. پوری شیعہ تاریخ میں نجف کا ایسا گولڈن پیریڈ کوئی نہیں گزرا ہے جب اتنے علماء، ایسے مرجع، ایسے اجتہاد کے درس ہوتے تھے. اور پورا نجف کا حوزہ گھومتا تھا آغا خوئی کے اوپر. اگر آغا خوئی کسی دن درس دے رہے ہیں تو نجف کا حوزہ کھلا، چاہے باقی سارے مراجع اس دن آرام کر رہے ہیں یا چھٹی کر رہے ہیں. اور آغا خوئی اگر درس نہیں دے رہے ہیں تو نجف کے حوزے میں تعطیل ہے، یعنی چھٹی ہے، چاہے باقی ہر عالم درس دے رہا ہو. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مرجع آغا محسن حکیم تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی نجف کا حوزہ گھوم رہا. جو مولا کا جملہ ہے خطبہ شخشقیہ میں کہ خلافت میں میرا وہ کام ہے جو چکی میں قطب کا ہوتا ہے، میں ملا نہیں رہا ہوں دونوں کو. نجف کے حوزے میں آغا خوئی کی وہ حیثیت تھی. تو آج بھی آغا خوئی کو اجتہاد کا درس دینا، لیکن وہاں اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے نہیں آئے. ویسے کبھی اگر چھٹی ہوتی ہے تو ایک دن پہلے بتا دیا جاتا، وہاں انتظار ہو رہا ہے، نہیں آئے. انتظار نہیں آئے. چلے، مجبوری لوگوں کو پیش آ سکتی، مرجع بھی ہے تو انسان نہ. چلے گئے اسٹوڈنٹ، اگلے دن پھر انتظار نہیں آئے. تیسرا دن آ گیا. تو پوری زندگی آغا خوئی نے 60 سال تک اجتہاد کا درس دیا ہے. جس مسجد میں آج وہ دفن ہے، مسجد خضرہ جو نجف کے زائرین ہے، اسی میں طویل عرصے درس دیا تھا. 3 دن گزر گئے، وہ آئے نہیں. مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسی مجبوری تو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. اب باقی تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن نصر اللہ مستنبط تو داماد ہے نا، چنانچہ وہ پہنچ گئے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے. چھوٹا سا گھر تھا محلہ امارہ میں. نجف کا ایک بہت مشہور محلہ امارہ، جہاں پہ آغا محسن حکیم کا بھی گھر تھا اور آغا خوئی کا بھی گھر تھا، جسے صدام نے بعد میں توڑ دیا. اور آج کل اسی میں وہ عالی شان صحن فاطمہ کے نام سے نیا کمپلیکس بنایا گیا ہے. جائیں گے تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور اسی کے اختتام پر صافی یمانی کی قبر ہے، جو وادی السلام کی پہلی قبر کہی جاتی ہے، جو مولا نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا. میں ذرا سا لوکیشن بتا رہا ہوں. وہاں پہ آغا خوئی کا گھر تھا. چنانچہ گئے یہ داماد اپنے خضر سے ملنے. جب ان کے کمرے میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، دیکھا کہ آغا خوئی کی آنکھیں اتنے سرخ ہیں کہ اگر مثلا کسی کو کوئی آدمی زخمی کرے، اس کی پوری آنکھ پہ خون آ جائے، اس سے زیادہ سرخی. کل آغا محسن حکیم کی آنکھ کی سرخی آپ نے سنی، غم حسین میں آنسو بہانے کی، اور آج آپ الٹی سرخی سنی. اور وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ، اور انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آنکھ سرخ بھی ہے. اب جیسے کوئی آپٹومیٹرسٹ بیٹھا ہو تو کہہ دے گا کہ مولانا ہاں کبھی ڈرائنس کی وجہ سے آنکھ بہت سرخ ہو جاتی، لیکن یہ تو ایسی سرخی کہ نظر نہیں آ رہا. نابینا اٹھ ہی نہیں سکتے اپنی جگہ سے. جب پتہ چلا کہ نصر اللہ مستنبط آئے
تو آقا خوئی نے ان سے کہا کہ دیکھو فلاں دراز کھولو، اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہوگی. اب انہوں نے وہ دراز کھولی، اس میں چھوٹی سی ڈبیا نکلی. کہا اسے کھولو، اس میں خاک شفائے اصلی حقیقی. دیکھیے خاک شفا آقا حسین کی قبر کی چاروں طرف کی مٹی، لیکن سید علی صاحب ریاض، میں کیا بولوں کیا نہ بولوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ان کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، وہ بہت پرانے عالم نہیں، آقا خود سے 100 سال پہلے کے، کہ آقا حسین کی قبر میں جہاں آقا کی میت ہے وہاں تک کی زمین کھل گئی تھی اور آقا کا کندھا نظر آ رہا تھا. یہ مٹی وہ وہاں سے اٹھا کے لائے تھے. ہو سکتا ہے کہ خاک شفا 10 فٹ یا 5 فٹ یا 3 فٹ تک کی مٹی ہے، لیکن وہ مٹی جو آقا حسین کے کندھے سے مس ہو رہی. ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ کربلا کی وہ زری ایسا کھل گئی، وہ لے کر آئے تھے، اور وہ بہت ہی دنیا کا سب سے قیمتی تبرک تھا. بہت ہی خاص ان کے شاگردوں کو نسلاً بعد نسل منتقل ہوا. وہ بہت مختصر وہ آقا خوئی کے پاس رکھی تھی. انہوں نے کہا اپنے داماد سے کہ یہ جو اتنی سی مٹی یہ نکال کے میری دونوں آنکھوں پہ لگاؤ. داماد نے کہا مطلب وہ آج کل کی طرح کا کوئی بیتوکا آدمی تو نہیں ہے، جیسے آج کل ایسے بھی لوگ ارے کووڈ کچھ نہیں ہے، ویکسین کچھ نہیں ہے، کوئی علاج نہیں کرانا، یہ سب سازش ہے دشمنوں کی. ہوگی سازش، لیکن ویکسین اپنی جگہ، کووڈ اپنی جگہ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمنوں کی سازش سے یہ بیماری پھیلی، کہہ نہیں سکتے، یعنی بیماری کوئی نہیں ہے، خالی پروپیگنڈا. تو وہ داماد خود ایک مجتہد اور واجب علاج، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کرائیے نا. یہ تو ٹھیک ہے وہ اس کا منکر نہیں ہے، لیکن ساتھ میں دعا اور دوا ساتھ چلتی ہے. کہا کہ جو نجف کے اندر جو اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ، ان کو 3 دن سے دکھائے. سب نے کہا کہ آپ کی آئی سائٹ جا چکی ہے اور اب اس کی واپسی کا کوئی طریقہ نہیں. 2 یا 3 دن پہلے میں نے کتنے بڑے ایک مرضے کا ذکر کیا تھا، وہ آقا خوئی کے زمانے کے تھے. 7 سال وہ فرینچ ڈاکٹر نے جن کی بینائی ضائع کر دی. تو آقا خوئی نے کہا جو اس وقت اویلیبل ہے، انہوں نے تو منع کر دیا، اب یہ خاک شفا ہی ہے، یہ میری آنکھوں پہ لگاؤ. میں نے ان کی آنکھوں پہ لگایا اور میں چلا گیا. اگلے دن معلوم ہوا کہ آقا خود درس دینے کے لیے آ گئے ہیں. within 24 hours وہ ساری سرخی ورخی جا چکی ہے، اور بالکل وہ جو ان کی پہلے سے آئی سائٹ تھی وہ تھی، شاید اس سے بھی بہتر ہو گئی تھی. انہوں نے درس دیا. اچھا اب ہوا کیا تھا، وہ آقا خوئی کی نواسی جو ہیں، ان کے شوہر جواد گل پائیگانی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بتایا آقا خوئی نے کہ میرا گھر بہت چھوٹا تھا اور میری بیوی کو ایام عزا کے پہلے عشرے میں مجلس کرنے کا بہت دل چاہتا تھا، اور وہ صف عزا بچھاتی تھی. ہمارے یہاں بھی عورتوں کا ایک بہت بڑا رول ہے صف عزا بچھانے میں اور اس کو بچانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں. اب گھر بہت چھوٹا ہے، اور آقا خوئی ٹھیک ہے اس وقت مرجے نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی ایک ایسا نام تھا علمی دنیا میں کہ اب ان کے گھر میں مجلس ہے، چلی آ رہی ہیں عورتیں اپنے بچپنے کی. بہت پرانی بات نہیں، آپ مجھے اتنا بوڑھا بھی نہ سمجھے ہیں کہ جتنا کبھی میری مجلسوں سے لگتا. جاننے والا ہو جاننے والا نہ ہو، رضویہ سوسائٹی میں فجر کے بعد سے مغرب تک، بلکہ رات کے 11 تک عورتوں کی مجلسیں اس طرح چلتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاننے والا ہے تو اس کے گھر جانا ہے اور وہ بلائے تو اس کے گھر جانا ہے. اس 10 دن میں گھر ہر ایک کے لیے کھلا ہوا. اور میں آج بھی آپ حضرات میں سے ان لوگوں کو کہ جو لندن جا سکیں گے ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے. لندن میں جو پورا ویسٹ لندن میں جو پورا علاقہ ہے ویلسڈن گرین کا، جہاں پہ آقا سیستانی کا بھی آفس ہے، جہاں پہ آقا خامنائی کا بھی آفس ہے، جہاں پہ تمام مراجع کے آفس ہیں، وہاں جائیے کبھی پہلے 10 دن. اتنی کثیر تعداد میں عراقی عورتیں کہ مجھے وہ رضویہ کا منظر یاد آ جاتا ہے. سب عبایا پہن کے فجر سے لے کے مغرب تک غول کے غول جا رہے ہوتے ہیں. وہ ماحول، اور نجف اور آقا خوئی کا گھر آ جاتے سب بھر جاتی ہیں عورتیں. اور یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس کے لیے وہ انتظامات ہوں جو العصر اسلامک سینٹر میں آپ کے لیے کیے گئے. جیسی جس کی حیثیت، جیسا اللہ جس کو توفیق دے. کچھ نہ صحیح تو غدیر کی طرح سے مجلسیں ہوتی ہیں. چنانچہ کوئی کمرے میں بیٹھا ہے تو کوئی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے تو کوئی کچن کے پاس بیٹھا ہے تو کوئی دروازے پہ بیٹھا ہے. خواتین کی مجلس.
لیکن اس کا نتیجہ یہ کہ آقا خوئی جو روزانہ اجتہاد کا درس دیتے ہیں، پہلے رات کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اسٹڈی نہیں ہو پاتی، بھر جاتی ہیں سب عورتیں آ کے. تو ایک دن بیوی سے کہا کہ نجف میں اتنی مجلسیں ہو رہی، ہر گھر میں مجلس ہوتی، مولا کے روضے میں اتنی مجلسیں ہوتی، اگر ہمارے گھر میں یہ مجلس نہ ہو مسلسل، سال میں ایک مجلس رکھ لو، 2 مجلسیں رکھ لو، تو میرے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. جو ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. کہا بس اتنا بیوی سے کہا. بیوی کچھ بولی نہیں جواب کے اندر، لیکن بس اس رات کو جو سویا تو صبح یہ حالت. اور کل جب خاک شفا لگائی تو کل رات کو خواب میں مجھے یہ پیغام ملا. اب تفصیل نہیں بتاتے ہیں وہ لوگ جن کی امام سے ملاقات ہوئی، کہ تمہیں اس جملے کی وجہ سے مرتے دم تک نابینا کر دیا گیا تھا، آنکھوں کی بینائی تمہاری واپس نہیں آنا تھی. کہ بھائی وہ یہی ہے نا کہ کتابیں پڑھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ کتابیں پڑھنا اگر اتنا اہم ہے کہ آقا حسین کی عزاداری کا توہین کا پہلو نکل رہا ہے، نیت نہیں تھی توہین کی، پہلو نکل رہا ہے، تو اللہ اس قابل ہی نہیں چھوڑے گا کہ کوئی کتاب پڑھ سکو. لیکن تم نے جو خاک شفا اپنی آنکھوں سے لگائی ہے، اس کی برکت ہے کہ تمہیں بینائی واپس مل گئی. تو مرتے دم تک آقا خوئی ایام اذا میں کالے لباس پہنا کرتے تھے، مرجے وقت عظیم. تو جس نے غم حسین منایا، کل سنا آپ نے، وہ بھی اتنا بڑا مرجے کہ خون کے آنسو روئے. اور جس نے جان بوجھ کر نہیں، کسی بری نیت سے نہیں، خود اسی دین کی خدمت کی نیت سے یہ کہا کہ چونکہ مجلسیں تو بہت ہو رہی ہیں، اگر اس گھر میں نہ ہو تو کیا حرج ہے. اتنا عظیم مرجے. اور پھر پروردگار نے اس کی برکت سے آقا خوئی کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ ان کے حالات بیان نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ایک جملہ اور کہہ دوں، جملہ تو نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہی میں نے بہت پڑھا، لیکن ربط اس سے مل رہا ہے اور میں اپنے اصل موضوع پر اس کے ذریعے سے آ جاؤں گا. یہ بیوی گھر میں مجلس کرتی. ہمارے ہاں صحیح معنوں میں عزاداری کو اگر کسی نے بچایا وہ ہماری عورتیں. اب یہ بیوی مجلس تو کرتی، لیکن اس انداز کی بھی عزادار نہیں کہ مجلس کا ہی مطلب نکالا جائے کہ اس کے بعد سارے واجبات ہم پر سے ساقط ہیں، سارے حرام ہمارے لیے جائز ہیں. جو بہت سے مردوں کو بھی خیال ہے جی ہم نے امام کا غم منا لیا، اگر نماز قضا کرے تو کیا حرج، اور اگر ہم بے پردہ گھومے تو کیا حرج، اور اگر ہم داڑھی شیو کریں تو کیا حرج، اور اگر ہم گانے سنیں تو. یہ آج کا موضوع نہیں. اس دفعہ اب تک میں نے بہت احتیاط کی کہ ایسی کوئی سخت بات فی الحال نہ آنے پائے. لیکن آقا خوئی کی بیوی بہرحال جس وقت کی یہ ساری بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی آقا خوئی علم میں اتنے بڑے تھے. جب ان کی زندگی کے آخری سالوں میں صدام ایک ایسے مسئلے پہ پھنس گیا کہ اس کو پتا تھا کہ سوائے آقا خوئی کے اس مسئلے سے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. پھنس گیا تھا ایک مسئلے میں. آج جو عراق میں آپ اتنی عزاداری بھی دیکھ رہے ہیں، زیارت بھی دیکھ رہے ہیں، چہلم کے موقع پہ 20 ملین لوگ، آسٹریلیا کی آبادی سے زیادہ لوگ صرف ایک شہر کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اہم رول آقا خوئی کا، کہ صدام کے زمانے میں اس کے سارے مظالم کو اپنے سینے پہ برداشت کر کے نجف اور کربلا کو باقی رکھا. اس کی پوری کوشش تھی کسی طرح یہ ان کے ٹریپ میں آ جائے اور وہ ان کو بھی عراق سے نکال دے اور پھر ختم عراق. اس کے حساب سے ویسے تو اللہ ہے اپنی جگہ، لیکن ظاہری اعتبار سے. اور آقا خوئی نے ہر ظلم برداشت کیا. اسے کوئی ایسا موقع نہ دیا کہ نجف کا عہدہ تباہ ہوتا یا کربلا ختم ہوتا. یہ ایک الگ حالات ہیں، آج آقا خوئی کے حالات نہیں بتانا ہے. عزاداری کی وجہ سے بتایا میں نے کہ آقا خوئی جیسے عظیم مرجے کو بھی اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا. ایک روایت آپ کو یاد دلا دوں. معصوم سے سوال کیا گیا کہ اتنے انبیاء ہیں، ان میں حضرت یونس کا اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا. مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن تک تسبیح پڑھی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور اس کے فوراً بعد حضرت زکریا والی آیت ہے جو پہلی محرم کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. تو حضرت یونس کا اتنا سخت امتحان کیسے ہوا؟ تو معصوم نے جواب یہ دیا تھا کہ اس لیے کہ ولایت علی کے بارے میں حضرت یونس اللہ کے معصوم نبی ہیں، معصوم ہیں، معصوم. ولایت علی ہمارے جد کی ولایت کے بارے میں جو غدیر کا اعلان ہے، یونس
ذرا سا تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن مختصر بتا دوں, وہی غلطی, اگر اس کو غلطی کہے, کیا لفظ کہوں, صحف کہیے, تسامح کہیے, جو سلمان فارسی سے ہوئی, جس کی وجہ سے وہ مقداد سے ایک درجہ بعد پہنچ گئے ایک چیز میں, ایک سبجیکٹ میں. وہ کیا, یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے اور اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدم سے لے کے پیغمبر تک جتنے انبیاء گزرے, پیغمبر کو چھوڑ کر, سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار لیا گیا, پھر ان کو نبوت کی ذمہ داریاں دی گئی. ہر نبی نے ولایت علی کا اقرار کیا. تو جناب یونس سے بھی نبی ہیں, لیکن کہا ابھی نبوت کا اسٹارٹ نہیں ہوگی تمہاری, ولایت علی مانو. کائنات کے بارے میں بھی یہی جملہ, مولا راوی نے کہا, یہ آپ عقیق کی اتنی فضیلت بتاتے ہیں, عقیق پہننے کا ثواب, عقیق کی فضیلت, عقیق کی وجہ سے عقیق کا ثواب نہیں ہے, دوسری عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. عقیق پہن کے نماز پڑھو تو وہی نماز کا کئی ملین ثواب ہو جاتا. تو مولا وجہ کیا ہے؟ اب آج کل تو لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ عقیق ایک اسٹون ہے تو کچھ ریز آسمان سے یہ اپنے اندر ایبزارو کرتا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. امام نے کہا یہ کچھ نہیں. جب اللہ نے ہماری ولایت دنیا کے پتھروں پر پیش کی تو سب سے پہلے عقیق نے اس کو قبول کیا. تو جس نے ولایت علی کو مانا, پتھروں میں ہے تو وہ عقیق بن گیا, اور آسمانوں میں ہے تو بیت المعمور بن گیا. تو اب اسی میں یہ حدیث آتی ہے کہ یونس نبی ولایت علی بے شک نہیں تھا, ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ابھی ہوں, علی پتہ نہیں کتنے سال بعد آئیں گے, تو ابھی سے یہ ولایت کا اقرار کیوں کروایا جا رہا ان ایڈوانس, اتنا پہلے. اتنا خیال آیا علی کی ولایت کے بارے میں, اور اللہ نے کہا یونس تمہیں وہ امتحان دینا پڑے گا جو کسی اور نبی کو نہیں دینا پڑا. تو یہ ولایت کا مسئلہ, علی کی ولایت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ. لیکن ولایت علی, جو میں نے کہا کہ کربلا بھی ولایت علی کو بچانے کے لیے. آغا خوئی کا واقعہ مکمل کروں, ورنہ اگر یہ کل تک بات چلی گئی تو پھر میرے پاس مجلسیں بہت کم رہ جائیں گے موضوع سمیٹنے کے لیے. صدام پھنس گیا. وہ کب, جب ایران پہ اٹیک تو کر لیا تھا اس نے, اور بڑے جوش کی عالم میں تھا کہ کیا شاہ کے بعد ایران بہت کمزور ہے, فوج ختم ہو چکی ہے, کون ہے مقابلہ کرنے والا, ود ان آورز یا ود ان ویکس پورا ایران ہمارے کنٹرول میں. وہ وقت آ گئے کہ شکست پہ شکست. تو اس نے آغا خوئی سے بھی کانٹیکٹ کیا, کہا کہ اس وقت پوری شیعہ دنیا میں سینئر موسٹ عالم آپ, اور آپ کی بات کا ہر جگہ احترام. آپ کوئی ایک جملہ ایسا لکھ کے دے دیں جس میں یہ ایران کے لیے نصیحت ہو کہ جنگ بند کرو. اب وہ جنگ بند کرنا چاہ رہا ہے صدام, لیکن پھنس چکا ہے وہ. تو آغا خوئی, اب میں سارے ایکچول جملے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں, آغا خوئی نے صاف منع کر دیا تھا. تو اب اس کے بعد پھر فوج کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے, 5 اسٹار اور نجف کا گورنر, ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. اور جانے کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تھریٹ کیا, یعنی انڈائریکٹ وے میں کہ آپ منع تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے اور کیا نکل سکتے اور کیا ہو سکتا ہے. آغا خوئی کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جتنا اس واقعے میں تھا کہ لگا کہ جیسے خون ٹپکے گا, اور کہا سنو, اس وقت آغا خوئی کی عمر تھی 90+. جب سے ہوش سنبھالا, سمجھ لیے 5 سال کی ایج سے آج تک اللہ سے میں 3 ہی دعائیں کرتا رہا ہوں. 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی, اب تیسری دعا رہ گئی ہے جس کا مجھے انتظار. اور میری پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے دین کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع دے اور میں مرجعیت کی منزل پہ پہنچوں. تو آغا خوئی تو ایسے مرجع بنے کہ باقی مراجع کے وہ مرجع قرار پا رہے ہیں. اور دوسری میری دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ مجھے, اچھا اس کام کے لیے یہ ضروری ہے جو دوسری دعا, اللہ مجھے ایسا لائف پارٹنر, ایسی بیوی عطا کرے جو اس کام میں میری معاون بنے. کیونکہ بیوی اگر روزانہ فرمائشات کی ایک لسٹ لے کے بیٹھی ہوگی تو کہاں کی مرجعیت, کہاں کا قرآن, کہاں کی حدیث. میرے ایک دوست سے جوانی کی بات کر رہا ہوں, محلہ ہے محمود آباد, وہاں کی مسجد کے پیش نماز سے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. ہر جمعے کو سورہ جمعہ میں کئی غلطیاں کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھی بعد میں, جو مخلص لوگ تھے
اس وقت تک اتنی بدتمیز انتظامیہ مسجدوں اور امام باڑوں میں نہیں تھی کہ بھئی آپ سورہ جمعہ ایک ایسا سورہ ہے ہر ہفتے آپ کو پڑھنا اچھی طرح یاد کر لیں. کہ یاد کر کے آتا ہوں. جب یہ سوچتا ہوں گھر جاؤں گا اور میرے بچے تو بھوکے پڑے, کیا ایک پیش نماز کی کیا تنخواہ ہوتی ہے, ان کے لیے روٹی کا انتظام کہاں سے کروں گا جب میری بیوی مجھ سے کہے گی کہ میں تو فاقے کر لوں گی, یہ جو بچیاں اس وقت بھوک سے نڈھال ہیں میں کیا جواب دوں گا. سورہ جمعہ ہو کہ نماز ہو سب میرے ذہن سے نکل جاتا. ہمارے علماء نے بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے, اور جو کمرشل نہیں ہوئے ہیں وہ ابھی بھی یہ ٹف ٹائم گزار رہے ہیں. اور شاید یہ بھی ایک ریزن ہو کہ بہت سو کو کمرشل بننا پڑ رہا ہے, لیکن یہ موضوع کل کا ہے, آج کا نہیں, ابھی سے بتا دوں. تو خلاصہ یہ بیوی ایک اچھی ملی الحمدللہ, اللہ نے ایسی بیوی دی اس کی وجہ سے میں مرجع بنا. اور تیسری تمنا یہ ہے کہ شہادت مجھے ملے, اب تو اس کا انتظار کر رہا ہوں, 85 سال سے انتظار کر رہا ہوں شہادت ملے. تو تم دھمکی دینے آئے ہو. اچھا وہ واقعہ اپنی جگہ, اس کا جملہ کیا تھا, بیوی ایسی ملے جو دین کے کام میں میری مددگار ہو. اور یہ بہت اہم ایک موضوع ہے امام زمانہ کے لیے بھی اور کربلا کے لیے, بہت اہم موضوع ہے. دونوں طرف اگر صحیح بیوی ملی تو آپ کی بھی زندگی بن جائے گی دنیا اور آخرت کی, اور دین کے لیے بھی انتہا سے زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور اگر غلط بیوی ملی تو یاد رکھیے خالی آپ کی دنیا تباہ نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے وہ آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے. ایک طرف ہمارے پاس مثلاً یہ آغا کوئی کا تو ایک بطور مثال ایک واقعہ آ گیا کہ بیوی ملی تو خوئی کے علاقے کا رہنے والا ایک نوجوان مرجعیت کی اس اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچا. اب آئیے مقداد کی بیوی مقداد, اب میں پورا تو بیوی پہ الزام نہیں ڈالتا, لیکن مقداد پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیثیں میں 2 دن پہلے بیان کر چکا ہوں, جن میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ معصوم نے کہا کہ ایک مسئلے میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں اوورال سلمان سب سے افضل, وہ ساری چیزیں آ چکی. مقداد قرآن میں الف کی طرح کسی سے نہیں ملتے, سب تنہا اکیلے. ان کا دل نہیں ہے, ہماری محبت اور ہمارے مودت کے اندر لوہے کا ٹکڑا ہے. اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ لوہے کو کوئی چیز نہیں پگھلا سکتی, مقداد کے دل میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں آئی. پہلے حکمران سے لے کے تیسرے حکمران تک مقداد نے ہر ایک کے خلاف منہ پر ان کے جہاد کیا. واقعات ہیں جو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے, کچھ حالات بھی ایسے ہیں یہ خواتین کی مجلس میں پڑھے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ صرف اپنا مجمع ہوتا. تو خیر بہت زیادہ مقداد کی تعریف آئی, اور میں نے کہا تھا نا کہ اصحاب رسول کی جتنی کیٹیگریز معصوم نے بتائی سب میں مقداد شامل ہے. ارکان اربعہ کہا کہ یہ دنیا 4 پلر پر قائم ہے, ان میں سے ایک مقداد. پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے 4 ہستیوں سے محبت کا حکم دیا ہے, اس میں مقداد. پیغمبر کی حدیث ہے کہ ساری دنیا جنت کا شوق رکھتی ہے, خود جنت کو 4 ہستیوں کا شوق ہے, اس میں مقداد. یعنی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ اصحاب رسول کی امام نے کیٹیگریز بنائی, کہا یہ صحابی ہے, یہ ارکان اربعہ ہے, یہ اصفیاء میں شامل ہے, یہ حواری ہے, یہ شرطۃ الخلق, سب میں مقداد. مگر اچھا ہلکا سا اشارہ کر دوں, وہ واقعہ بہت لمبا ہے, ٹائم نہ نکل جائے آج, اس میں ایک اشارہ کر دوں. مقداد کے بعد جو کیٹیگری ہے نا صاحب کی, ان میں ایک نام آتا ہے حجر ابن عدی کا. بہت عظیم صحابی ہے لیکن فضیلت میں مقداد کے بعد. مولا کی محبت کے جرم میں حاکم شام نے ان کو شہید کروایا, لیکن حجر کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی کہ حاکم شام بھی ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو اپنے دربار میں بلا کے قتل کرایا تو عالم اسلام میرے اگینسٹ ہو جائے گا. وہی جو کل میں نے کہا یہ ہے مسلمانوں کی حماقت. مالک ابن نویرہ سے دعا کروا رہے ہیں, اور جو مالک کو مالک بنا رہا ہے اس رسول کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. مولا پہ ظلم کر رہے ہیں, حسن مجتبیٰ پہ ظلم کر رہے ہیں, حجر پہ ظلم کرنے سے ڈرا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو علی اور حسن کے مظالم پہ کوئی پرواہ نہیں ہے, حجر پہ ظلم نہ ہونے پائے, وہ صحابی رسول ہے.
تو گرفتار کر کے بلوایا، لیکن سپاہیوں سے کہہ دیا کہ اسے دمشق کیپٹل ہے نا، کیپٹل میں نہیں لانا، اس سے باہر جا کے اس کو آنے سے پہلے شہید کر دینا۔ اور لیٹر پہ لیٹر آ رہے، حضرت عائشہ کا لیٹر آیا، کیا تم نے حجر کو گرفتار کیا ہے اور اپنے دربار میں بلایا؟ کیا تجھے نہیں پتا حجر صحابی رسول ہے اور رسول اس کا کتنا احترام کرتے تھے؟ رہا کر۔ اب یہ سب اس کو پتا تھا پہلے سے حاکم شام کو کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے میرے خلاف ایک لوبی بن جائے گی، یعنی سارے مسلمان خلاف ہوں گے، پہلے سے کہہ دی سپاہیوں لے کے آ رہے ہو، شہر میں نہیں آنا، شہر کے باہر ہی ان کو شہید کر دینا۔ جب پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، معلوم ہوا کیا جی وہ اٹیک ہو گیا اور کچھ لوگوں نے، پولیس والوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور وہ ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ وہ ہو گئی، چلو ان کو برطرف کرو، ان کو معطل کرو، وہ انکوائری کرو، اللہ اللہ خیص اللہ۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سارے سلسلے وہاں سے ملے۔ کہا شہر میں آنے سے پہلے ان کو شہید کر دینا، کہ بعد میں کوئی مجھ سے کہے کہ تم نے کیا کیا، میں کہوں کیا کروں، میرے سپاہیوں نے غلطی کی، میرے پاس تو وہ آئے ہی نہیں، آئے ہوتے تو میں چھوڑ دیتا۔ حجر کا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں شام کی تو یہ واقعہ وہاں سنایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقتی رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ آپ کربلا کی زیارت کو بھی جائیں گے، آپ نجف کی زیارت کو بھی جائیں گے، آپ سیریا کی زیارت کو بھی جائیں گے، تو صرف اس کا ایک جملہ، حجر گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں، راستے میں خط ملا، بالکل یہ شہر کے سرحد پر، بالکل شہر کے قریب، شہر کون؟ ڈمسکس جو کیپٹل ہے، وہاں پہ وہ اس کو خط ملا جو سپاہیوں کا کمانڈر تھا کہ ان کو شہید کر دو۔ اس نے خط پڑھ کے سنایا، کہا دیکھو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن یہ حکم، حاکم کا حکم آ گیا، مجھے اس پہ عمل کرنا، اور چونکہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے تو اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو بتا دو، اس پہ عمل کریں گے اگر ہمارے اختیار میں ہو۔ پہلی وصیت کیا کی تھی؟ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی پکڑا گیا ہے، پہلے اس کو شہید کرو، بعد میں مجھے شہید کرو۔ بالکل کامن سینس کے خلاف۔ باپ اور ماں کے سامنے جوان بیٹا پکڑا جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں مار دو، اس کو چھوڑ دو، اور اگر اس کو مارنا ہی مارنا تو پہلے ہمیں مار دو، ہم یہ داغ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جوان مارا جائے۔ حجر وصیت کر رہے، پہلے میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے شہید کرو، پھر مجھے شہید کرنا۔ یہ بالکل کامن سینس کے خلاف، لیکن وجہ بتائی، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں تو میری وجہ سے ایک آنکھ کا لحاظ کرے گا میرا بیٹا اور حق پر رہے گا، اگر میں مارا گیا تو ایسا نہ ہو کہ اب بات تو چلا گیا، کوئی بڑا تو رہا نہیں، وہ بیٹا ماننے لگے اور علی کے خلاف ہو جائے جان بچانے کے لیے۔ حجر کو یہ ڈر کیوں تھا؟ ایک تو ویسے ہی ایک عام سی بات ہے نہیں، ہسٹری میں واقعہ آیا، اور واقعہ یہ آیا کہ مقداد جیسا علی کا عظیم صحابی اور مقداد کا اپنا بیٹا جنگ جمل میں شامل ہوا، مولا علی کے خلاف لڑا، اور اس طرح سے لڑا مولا علی کے خلاف کہ اس جنگ میں مولا علی کی مخالفت کرتے ہوئے، بھرپور جنگ کرتے ہوئے آخر میں مارا گیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور مولا اس کے لاشے کے قریب سے گزرے تو دو جملے کہے مولا نے۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ اے میرے بھانجے، تو نے حق ادا نہ کیا اپنے ماموں کا، اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس کا طریقہ تیرے طریقے سے بالکل مختلف ہوتا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، جو سلمان سے افضل بن رہا ہے ایک مسئلے میں، اس کا اپنا بیٹا، ابو ذر کا بیٹا نہیں، مرتے دم تک باپ کے ساتھ رہا، مقداد جیسے عظیم صحابی کا بیٹا، اور وہ مولا کا دشمن بن گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کروں، اصل تو یہ موضوع اب شروع ہوا تھا، جو میں نے سورہ فرقان کی آیت کی تلاوت کی تھی، اب شروع ہوا تھا، اب تو وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک میسج بھی ہے اس میں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، بیٹا ہو کہ بیٹی، اور پھر بھی وہ بگڑ جائے تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اللہ کا کام اپنے کندھے پہ مت لیجیے۔ یہ امام خمینی کا جملہ ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ نتیجہ نکالنا وہ اللہ کا، وہ تمہارا کام نہیں ہے، تو تمہیں اپنی کوشش کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے بہترین والدین ہیں،
پوری کوشش کی، بیٹا بہک گیا، بیٹی بہک گئی، حجاب نہیں کر رہی، نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو اس کی ٹینشن نہیں لینا. ہاں کوشش نہ کی ہو تو وہ غلطی ہے، اس کی توبہ کرنا. مقداد نے کیا کچھ کوشش نہ کی ہوگی. اور غدیر خم کے آخر میں جو پیغمبر نے ایک پیغام دیا ولایت علی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ. ہر موجود ان کو یہ پیغام دے دے، غدیر کا پیغام جو یہاں نہیں، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ پیغام دے کہ مقداد نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا، پورا زور لگایا ہوگا مقداد نے اپنے بیٹے کو مولائی بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کو علی والا بنانے کے لیے، اور وہ علی کا اتنا دشمن بنا. ایک تو زبانی مخالفت ہوتی ہے، ایک ہے تلوار لے کے میدان میں نکلنا، کتنا سخت دشمن بنا. اب آخر یہ ہوا کیسے؟ بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کسی اولاد کے بگڑنے پر، لیکن میں نے کہا پہلا اطمینان تو یہ رکھیے، اگر آپ نے کوشش کی ہے اب اس کے بعد اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. لیکن جو بات آغا خوئی کے واقعے سے، پہلے عزاداری سے آغا خوئی کا واقعہ، پھر اس سے آغا خوئی بیوی کے رول کی اہمیت، اس سے مقداد. ہوا یہ کہ مقداد ظاہری اعتبار سے ذرا سے جسمانی طور پہ اتنے ہینڈسم نہیں لگتے تھے. آج بھی لڑکیاں وہ ہینڈسم آدمی چاہیے نا، ہینڈسم شوہر، ہینڈسم. پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال گڈ لکنگ ہینڈسم. مقداد کا جسم بھی بہت بھاری تھا، لمبے چوڑے بھی تھے. چنانچہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں مقداد کو وہ ذمہ داری دی تھی جو بہت بری ذمہ داری آج سمجھی جائے، کہ جو مجرم ایسے آتے تھے جن کو قتل کرنا ہے تو جلاد کا کام مقداد کرتے تھے. اسی لیے کل پرسوں ایک جملہ آیا تھا، ایک مقداد از ایکول ٹو 1000. اتنا طاقت تھی. تو وہ طاقت کی وجہ سے جسم، اس زمانے میں کوئی جم وم تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ چلے جاتے ہیں. تو عرصہ گزر گیا، مقداد کی شادی نہیں ہوئی. پیغمبر ایک دن منبر پہ گئے اور کہا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس ایک پیغام لائے ہیں جس کی وجہ سے آج مجھے خطبہ دینا پڑ رہا. ابھی جیسے کوئی قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، پیغمبر اناؤنس کرواتے ہیں کہ آ جاؤ مسجد میں، آج ایک اسپیچ ہونے والی. تو ابھی جبرائیل ایک پیغام لائے، اور پیغام وہ لائیں کہ جب تمہاری بیٹیاں شادی کے قابل ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کر دو. شادی میں جتنا ڈیلے کرو گے اتنا سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی اور معاشرہ خراب ہو جائے گا. بہت ساری اس کے اندر پیغامات ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں شادی کی ایک منیمم ایج ہے، لیکن شادی کے بغیر تعلقات رکھ کے رہنے میں کوئی ایج نہیں. 10 سال کی بچی بھی ہو، 12 سال کا بچہ بھی ہو، تو کوئی اس کے لیے سزا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں. خیر، پیغمبر نے کہا کہ معاشرہ کرپٹ تباہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں، اور خود پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ لڑکیوں میں شرم و حیا لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے. کہ جب یہ خراب ہو سکتی ہیں تو لڑکے تو جو ویسے ہی بے شرم و بے حیا. ایک عام سی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی خاص کسی ایک گھر کی طرف نہیں، تو ان کو تو اور زیادہ اہم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے خطبہ دیا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں، مدینے کا حالات خراب ہو رہے ہیں، کرپشن پھیل رہا ہے. کرپشن خالی پیسے کا نہیں ہوتا ہے، اخلاقی کرپشن بھی ہوتا. تو پیغام لے کر آئیں. اور پھر وہیں پہ پیغمبر نے وہ مثال بھی دی، خود سے نہیں کہا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ مثال بھیجوائی کہ درخت کے اوپر اگر فروٹ لگاؤ اور وہ تیار ہو جائے. اب آپ کہیں گے نہیں بھائی اور کچھ دن اس کو درخت پہ لگا رہیں تو اور اچھا ہو جائے گا اور اس کا مزہ بڑھ جائے گا. نہیں، اب وہ خراب ہو جائے گا، وہ سڑ جائے گا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اوپر اس کو کرو تو صحیح ہے. یہ جو مثال آپ نے بہت سنی ہے پیغمبر سے، یہ وہی واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا، اب یہ تقریر ختم ہو گئی. اب تقریر ختم ہو گئی، پیغمبر کا خطاب ختم، پیغام دے دیا، لوگ ڈسپلز ہونے لگے. اچھا فرض کیجئے پیغمبر کہاں، میں کہاں، ملا مت دیجیے گا. فرض کیجئے میں نے کسی موضوع پہ تقریر، داڑھی کے موضوع پہ تقریر کی. اب جب مجمع اٹھے گا نا تو جو بغیر داڑھی والا ہوگا اس کو دیکھ کے کوئی صاحب کہیں گے، سنا مولانا کو تم نے کیوں نہیں رکھی داڑھی. یہی ہوتا ہے نا. یہ جو ٹونٹنگ ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کو نیکی کے راستے پہ آنے سے روک دیتی ہے.
اگر فرض کیجئے حجاب پہ میں نے کوئی مجلس پڑھی ہے اور خواتین وہ مجلس سن کے باہر آ رہی ہے، تو جو حجاب والی ہوگی بے اجازت سنا تم نے کیا کہا ابھی مولانا نے یا ذاکرہ نے؟ تو یہ جو ایک ٹونٹنگ ہوتی ہے نا، یہ ایک لوگوں کو مزہ آتا ہے گناہگار کو ذلیل کرنے میں. گناہگار کی غلطی بتانا الگ چیز ہے، اس کو ذلیل کرنا الگ چیز ہے. اب ہوا کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی بڑے حضرت ہیں، وقت نہیں ہے کہ کچھ بتا سکوں. انہوں نے مقداد کو دیکھا، کہا مقداد سنا ابھی رسول اللہ کو کتنا شادی کا پیغام دے رہے تھے، تم نے اب تک شادی نہیں کی. مقداد بہت آؤٹ اسپوکنگ، میں نے کہا نا ہر حکمران کے سامنے بولے. مقداد نے کہا، تانا دیا نا تم نے کیوں نہیں شادی کی؟ مقداد نے کہا تو تم ہی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو. اوہو، وہ تو بھاگ بگولا ہو گئے. وہ اس لیے کوئی تھوڑی کہا تھا، ان کو تو اپنے خاندان پہ فخر تھا. یہ مقداد نے کیا کہہ دیا؟ نہ خاندان کے اعتبار سے اچھا ہے، نہ شکل صورت کے اعتبار سے اچھا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ مقداد زبان سنبھال کے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کرتے ہو. مقداد رنج کے عالم میں، غم کے عالم میں رسول کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے شادی کی بات کہی، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ شادی کرو، ان کی بیٹی شادی کے قابل ہے، میں نے رشتہ دیا اور انہوں نے فوراً ٹھکرا دیا. یہ نہیں کہا کہ ابھی میری بچی چھوٹی ہے یا ابھی شادی نہیں کرنا ہے. مقداد نے خرابی نکالی. پیغمبر نے کہا اس نے خرابی نکالی؟ میں اپنے چچا کی بیٹی کی شادی تجھ سے کرتا ہوں. میں اپنی چچا زاد بہن، پیغمبر کی سگی چچا زاد بہن، پیغمبر کے ایک چچا کا نام ہے زبیر، جن کو دشمنان اہل بیت حضرت ابو طالب کے مقابلے میں لاتے ہیں. وہ شخصیت بہت ٹھیک تھی. کبھی سنا ہوگا شاید، یا آپ نے شاید نہ سنا ہو، کہ وہ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں رسول اللہ کو ابو طالب نے نہیں پالا، زبیر نے پالا. کیونکہ زبیر بڑے بھائی تھے، انہوں نے پالا، ابو طالب چھوٹے تھے. تو یہ زبیر کی بیٹی تھی زباغہ. پیغمبر نے کہا یہ میری بہن ہے، فرسٹ کزن، میں شادی کرتا ہوں. پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لڑکی سے. یاد رکھیے گا، یہ ہے ولایت، یہ حق ولایت ہے کہ اللہ کا رسول ہو کہ امام کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی ان سے پوچھے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کر سکتا. سورہ احزاب کی کھلی آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. جب پیغمبر نے زینب کی شادی زید سے کی تھی، وہ الگ واقعہ. خیر، پیغمبر نے کہا شادی میں کرتا ہوں. شادی ہو گئی، اور اسی شادی کے نتیجے میں وہ بیٹا پیدا ہوا. اب ہوا یہ کہ یہ جو لڑکی تھی نا، یعنی مقداد کی بیوی، ان کے رشتے کس کس سے ہیں؟ رسول خدا سے ہیں، ان کے چچا کی بیٹی. سیم رشتہ مولا سے، مولا بھی ان چچا کے بیٹے ہیں. تبھی مولا نے بھانجا کہا کہ مولا کی کزن سسٹر ہے، ان کا بیٹا. جنگ جمل میں کیوں کہا کہ بھانجے؟ تو انہیں حق ادا نہیں کیا اپنے ماموں کا. ان دو سے رشتہ ہے سیم. سیم رشتے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں زباقہ کے، مقداد کی بیوی، ذہن میں رکھیے گا، آغا خوئی کی بیوی سے میں مقداد کی بیوی پہ آ رہا ہوں. مقداد کی بیوی ان دونوں کی بہن، ٹھیک ہے، یعنی رسول اور مولا فرض کر. مگر اس ابو طالب کے بہت بیٹے تھے نا، اور بہت بیٹیاں تھیں، 10 تو لڑکے اور لڑکیاں بھی. ایک کا نام تھا صفیہ. ابو طالب نے عبد المطلب، صفیہ نام زیادہ ہو گئے نا، تقریب ختم ہو رہی. جناب صفیہ وہ ہے کہ جب آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں تو پیغمبر کی 2 پھوپھیوں کی زیارت کرتے ہیں جو ام البنین کے پہلو میں دفن ہے، صفیہ اور عاتقہ. یہ صفیہ، یہ اس بچی کی کون ہوئی؟ پھوپھی. مقداد کی بیوی جو ہے نا زباغہ، زبیر کی بیٹی ہے. زبیر کے بھائی ابو طالب عبداللہ، تو علی اور محمد، اور ان کی بہن صفیہ، زبیر کی ایک پھوپھی کی بیٹی ہوئی. اب یہ جو صفیہ پھوپھی ہوئی، ان کے بیٹے نکلے زبیر. طلحہ و زبیر، بہت نام سنا ہوگا آپ نے، آج کو زیادہ نام ہو گئے. طلحہ و زبیر. زبیر کا مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ جو بچی ہے نا زباغہ، یعنی مقداد کی بیوی، یہ زبیر کی کزن، تینوں کی کزن ہو گئی. رسول اللہ تو ان سے تو کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. علی وہ ایک کزن اور زبیر دوسرے کزن. زبیر جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو میدان میں لانے والے تھے مولا کے مقابلے میں. طلحہ اور زبیر.
تو اب جنگ جمل جو ہو رہی ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ، مگر حضرت عائشہ کی جو رائٹ اور لیفٹ دو آدمی ہیں طلحہ اور زبیر، ان میں سے زبیر خاندان اہل بیت کے ہیں، اور مقداد کی جو بیوی ہے اس کے ایک کزن علی ہیں جو جنگ جمل میں ایک طرف ہے، دوسرے کزن زبیر ہیں جو جنگ جمل میں دوسرے۔ زبیر جو تھے وہ مکمل علی کے اگینسٹ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی اپنی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما، ان کی شادی وہاں ہو گئی تھی۔ تو اب زبیر اپنی بیوی کے اتنے انفلوئنس میں آ گئے کہ مولا علی کے کزن ہیں اور مولا کے خلاف میدان میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے خاندان کی جتنے نوجوان ان کے کنٹرول میں آئے ان کو علی کے خلاف لے گئے۔ اب کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ مقداد کی بیوی انفلوئنس میں آ گئی ہیں اپنے کزن زبیر کے، اور زبیر انفلوئنس میں اپنی بیوی کی۔ چنانچہ ان عورتوں کی وجہ سے علی کے کتنے چاہنے والوں کی اولادیں علی کے خلاف میدان میں تلوار لے کے آ گئی، علی کے خلاف، ماں کی وجہ سے، پھوپھی کی وجہ سے۔ جو آغا خوئی نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ایسی بیوی مجھے ملے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر بیوی ایسی نہ ہو تو آدمی امامت کے خلاف ہو جاتا ہے، امام کا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اور مقداد کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ مولا نے کہا بھانجے تو نے ماموں کا حق ادا نہ کیا، تیرا باپ زندہ ہوتا۔ اب یہ منظر حجر دیکھ چکے ہیں، حجر تھے اس جنگ میں، مقداد کا بیٹا اور علی کے خلاف۔ جب اپنے بیٹے پر وقت آیا کہا پہلے میرے بیٹے کی گردن اڑا دیں، ایسا نہ ہو کہ مقداد جیسی کہانی میرے یہاں بھی آ جائے۔ لیکن ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کہ ہاں کربلا میں ہمیں وہ بیویاں نظر آ رہی ہیں جن میں سے کسی کو اپنی اولاد کی جان بچانے کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ، لیکن اس میں جو نام لیے جاتے ہیں وہ ساری قابل احترام بیویاں ہیں جو کل سے آنے والے کل سے جن کے مصائب شروع ہوں گے، چاہے وہ آن محمد کی ماں زینب کبریٰ کا تو نام لینا ہی توہین، اور چاہے وہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ، اور چاہے وہ قاسم کی ماں ام فروا، اور چاہے اصغر کی ماں رباب، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ معیار اتنا اونچا کہ ہم اپنی عورتوں کو ایز اے رول ماڈل ان کے نام نہیں دے سکتے۔ ہماری عورت کیا ام لیلہ بن سکتی ہے؟ ہماری عورت کیا ام فروا بن سکتی ہے؟ ہماری عورت کیا رباب بن سکتی ہے؟ ابھی آپ نے ان عورتوں کے نام سنے جو خاندان بنی ہاشم کی ہیں مگر مخالف ہیں علی کی، تو اپنی اولادوں کو اور اپنی اولاد کو چھوڑو، خاندان کے دیگر اولادوں کو بھی علی کے خلاف کیا۔ اب وہ عورتیں دیکھی، لیکن اب میں ان کے نام کیوں لوں کہ جو ہماری عورتوں کے لیے اتنی بلند ہیں کہ ہماری عورتیں خالی ان کا نام سنیں گی کہیں گی کہ ان کی مثال ہمارے لیے بیکار، ہم بن ہی نہیں سکتے ان جیسے، تو نام کیوں نہ لیا جائے زوجہ حبیب ابن مظاہر کا۔ زوجہ حبیب ابن مظاہر نہ کوئی معصومہ، نہ کسی معصوم کی بیٹی، نہ کسی معصوم کے گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن کیا کردار پیش کیا ہے زوجہ حبیب ابن مظاہر نے؟ یہ بتایا ہے کہ ایسی ہوتی ہیں علی اور فاطمہ کی کنیزیں، وہ نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے حجاب کی پرابلم کی وجہ سے دین ہی کو خدا حافظ کے بیٹے۔ زوجہ حبیب کو ہمارا سلام ہو اور بار بار سلام۔ ہماری عورتیں حبیب ابن مظاہر کی بیوی کی تو مثال سامنے رکھ سکتی ہے نا۔ حبیب ابن مظاہر کربلا کا وہ شہید ہے جس کے بارے میں ایک جملہ عراق میں بہت مشہور اور تجربہ شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حبیب کا واسطہ حاجت قبول کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ شہدائے کربلا میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ حاجت روا اور مشکل کشا۔ اہل بیت کی تو عظمت اتنی زیادہ کہ سوچ بھی نہ سکیں، مگر سوچئے ذرا کہ جب امام ان کی قبروں پہ جاتے ہیں روضوں پر تو ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو محاورے میں صحیح مگر امام کی شان کے خلاف لگتا، بے ابی و امی، اے کربلا کے شہیدوں میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور ان میں نمایاں نام حبیب کا ہے کہ حبیب کا واسطہ، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کبھی کوئی حاجت پیش آئے، جیسا کہ میں نے
پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ تمام اصحاب امام جو کربلا میں تھے، آقا نے ان کا سردار حبیب کو اس وقت بھی بنایا تھا اور قیامت تک کے لیے شہداء کربلا کے سردار حبیب ابن مظاہر، یہ شہداء کے سردار، اور انہی کے ذریعے سے حسین صاحبہ نے ایمان کی حاجتیں پوری کرنے کا پیغام بھیجواتے ہیں، جاؤ حبیب فلاں کو پیغام دے دو، میں نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ حسین کے بچپنے کے دوست تو ہیں، لیکن اور بھی کئی دوست تھے۔ حبیب جیسا حق وفا اور محبت و دوستی کا حق کسی نے ادا نہ کیا۔ بعض علماء جیسے خود مولانا زیدی صاحب قبلہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حبیب کی عظمت کے لیے، اول تو دیکھیے یہی چیز حبیب کی عظمت کے لیے کتنی اہم ہے کہ آج بھی آپ آقا حسین کے روضے کی زیارت کو جائیں گے، پہلے حبیب کی ذریعہ آئے گی، ان کو سلام کریں گے، پھر حسین کے پاس پہنچیں گے۔ اب حجاب اور پردے کے مسئلے کی وجہ سے عورتوں کا انٹرسٹ دوسری طرف سے ہو گیا ہے، لیکن مرد جب جاتے ہیں پہلے حبیب کی ذریعے۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی دربان آقا کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اس کی اجازت ملے تو تمہیں آقا تک جانے کی اجازت ملے گی۔ اور جو جملہ میں کہتے کہتے رک گیا تھا، کہتے ہیں کہ حبیب کی عظمت کے لیے یہی چیز کافی کہ 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا پہنچا اور 2 محرم سے حر کے خط گئے ابن زیاد کے نام، اور جب خط جاتا ہے تو ابن زیاد فوج بھیجتا ہے، دوسری فوج، تیسری فوج، فوجوں پہ فوجیں کوفے سے آ رہی ہیں۔ جب کوئی فوج آتی ہے میدان کربلا میں تو فوج کے آنے کا ایک شور ہوتا ہے۔ چنانچہ زینب بار بار کہتی ہے اماں فضہ ذرا جا کے دیکھنا، شاید کوئی میرے بھیا کی مدد کرنے والا آ گیا ہو۔ اور فضہ دروازے پہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں اور آ کے کہتی ہے نہیں شہزادی، مولا کا مددگار تو کوئی نہیں آیا، مثلا عمر سعد آیا، مثلا حرملہ آیا، مثلا سنان ابن انس آیا، مثلا خولی آیا، مثلا شمر آیا، ایک ایک کا نام جو فوج آتی، شہزادی کہتی ہے شاید اب کوئی آ گیا، شاید اب کوئی آ گیا، اور فضہ واپس آ کے وہ نام لیتی ہیں جن سے زینب اچھی طریقے سے آگاہ، کوئی میرے اکبر کو شہید کرنے والا، کوئی میرے اصغر کے گلے کو چھیدنے والا، کوئی میرے اون محمد کے سینے پہ برچی مارنے والا، کوئی میرے حسین کے گلے کو کاٹنے والا، وہی نام۔ آخر ایک مرتبہ جب 7 محرم کو شمر آیا، زینب کو پتا ہے شمر کس کا نام۔ اب جب فضہ نے آ کر کہا کہ نہیں شہزادی، آقا کا کوئی دوست نہیں آیا ہے، زینب کبریٰ نے کہا کہ اچھا جاؤ بھیا کو میرا پیغام تو میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ حسین آئے، زینب بہن کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہا بھیا 2 محرم سے آج 7 محرم ہو گئی، فوجوں کے آنے کی خبر، فوجوں کے آنے کا شور، فوجوں پہ فوجی آ رہی، سب تیرے دشمن ہیں، کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کرے؟ حسین نے سر جھکا لیا، کہا بہن زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں اسے تفصیل بتاتا، تجھے کیا بتاؤں، تو نے تو پورا زمانہ دیکھا، نانا دنیا سے گئے کس نے ہمارا ساتھ دیا، اماں پہ ظلم ہوئے کس نے ہمارا ساتھ دیا، بابا مارا گیا کس نے ہمارا ساتھ دیا، بھیا شہید ہو گئے کس نے ہمارا ساتھ دیا۔ زینب نے کہا لیکن تیرا ایک چاہنے والا ایسا کہ مجھے یقین ہے اگر تو اسے بلائے گا، کوئی آئے کہ نہ آئے، وہ فوراً آئے گا۔ اور وہ کون؟ کہا حبیب ابن مظاہر۔ اے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا نام علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب نے لیا اور تمہیں زینب نے یاد کیا میدان کربلا میں۔ حسین نے خط لکھا، قاصد کو بھجوایا، قاصد کے ذریعے بھجوایا۔ اب جب کوفے سے فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں نا، تو ابن زیاد نے کوفے کو چاروں طرف سے بند کر دیا، کسی کا کوفے میں جانا تو ممکن ہے، کوفے سے باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں حسین کا مددگار نہ نکل جائے۔ بہت برے حالات ہے کوفے کے، دوپہر کا وقت ہے، حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی، دق الباب۔ حبیب نے پوچھا کون؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ وہ اتنا سننا ہے، حبیب تڑپ کے کھڑے ہو گئے، مگر بیوی سے کہا اور بیوی نے خود ہی خیال کیا کہ پردے کے پیچھے چلی جاؤ۔
زوجہ حبیب پردے کے پیچھے گئیں، حبیب نے دروازہ کھولا، حسین کا قاصد کھڑا ہے، بڑے احترام کے ساتھ لے گیا۔ کیوں آقا نے کیوں زحمت کی؟ خط دیا کہ آقا نے یہ پیغام تمہیں بھیجا۔ حبیب نے خط لیا، پہلے تو سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بوسا دیا، پھر خط کھول کے پڑھا۔ بھیا حبیب، میں کربلا میں آ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کو آ جاؤ۔ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ لبیک یا ابا عبداللہ، آج جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ پہلے حبیب نے لگایا۔ لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا حسین، آقا میں حاضر ہوں۔ قاصد سے کہا کہ واپس چلا جا، میں وقت پہ پہنچ جاؤں۔ لیکن اب حبیب کو یہ فکر ہے کہ حسین کا ساتھ دینے کا مطلب ہے موت۔ بیوی کو کیسے بتاؤں؟ ایک عورت کے لیے اس کا سہاگ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اور ادھر قاصد گیا، حبیب کی زوجہ پردہ ہٹا کے خود ہی باہر آ گئی اس کمرے میں۔ اے حبیب، میرے آقا کا قاصد آیا تھا، کیوں آیا ہے؟ کہا کہ حسین کربلا آ گئے۔ کربلا یعنی کوفے کے قریب، اور مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ زوجہ حبیب نے کہا تو حبیب تو نے کیا فیصلہ کیا؟ امتحان بھی لینا ہے نا۔ حبیب نے کہا کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں۔ یہ مقتل کا جملہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ زوجہ حبیب ایک مرتبہ جلال میں آ گئی، ہاتھوں سے اس نے اپنے کنگن اور چوڑیاں اتار کے حبیب کے سامنے پھینک دی اور کہا حبیب یہ پہن کے گھر میں بیٹھ جا اور اپنی تلوار مجھے دے دے۔ اللہ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا کہ میرا آقا حسین بلائے، میری شہزادی فاطمہ کو شہزادہ بلائے اور میرا شوہر کہے ابھی میں سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے گھبرا کے کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں سوچ رہا، میں تیرے لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تجھ پر کیا گزرے گی۔ زوجہ حبیب کا جواب ہے کہ اے حبیب، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس گھر میں تیرے ساتھ رہوں جسے حسین بلائے اور وہ حسین کی مدد کو نہ جائے۔ حبیب نے کہا کہ میں تو صرف تیری وجہ سے ہی جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں تو تیار ہوں۔ زوجہ حبیب نے ایک مرتبہ، اب حبیب تیار ہو کے نکلنا چاہتے ہیں، حبیب کا دامن پکڑ لیا۔ حبیب گھبرا گئے کہ شاید اس وقت جوش میں اجازت دی تھی، اب ریئلائز ہوا ہے تو روک رہی۔ گھبرا کے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ لیکن حبیب ایک وعدہ کر کے جا، جب آقا کے پاس پہنچے گا پہلے اس کنیز کا سلام پیش کرے گا، پھر اپنا سلام آقا سے کرنا۔ اللہ اللہ، یہ بھی وہ کنیزان زہرا اور کنیزان زینب کبریٰ گزری، اور حبیب کوفے کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلے چھپتے چھپاتے، لیکن غلام کو دن کو بھیج دیا تھا گھوڑا دے کر کہ اگر میں گھوڑا لے کے جاؤں گا سپاہی روک لیں گے۔ غلام باہر انتظار کر رہا ہے، بہت دیر ہو گئی، حبیب نہیں آیا۔ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور، شاید میرا آقا گھر میں بیٹھ گیا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر میں نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سن لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا، آج یہ دن آ گیا کہ ادنا غلام وہ تیرے مددگار بننے جا رہے ہیں۔ اور پھر حبیب اپنے غلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئے۔ بہت تاخیر ہو گئی ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اب میدان کربلا میں حبیب آئے، حبیب کو سب نے پہچان لیا، یہ حسین کے بچپنے کا دوست ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے حبیب کو دیکھ کے خوشی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، حبیب کو سلام کیا جا رہا۔ زینب کبریٰ اپنے خیمے میں ہیں، یہ خوشی کی آوازیں سنی۔ فضہ سے کہا اما فضہ، آج پہلی مرتبہ کربلا آنے کے بعد آج پہلی مرتبہ میرے بھیا کے لشکر سے خوشی کی آوازیں، کیوں ذرا دیکھ کے آ۔ فضہ گئی، منظر دیکھا، فضہ بھی پہچانتی ہے حبیب کو۔ ایک مرتبہ آ کر کہا شہزادی زینب، حبیب آ گئے، حبیب ابن مظاہر آ گئے، ان کے آنے پہ خوشی منائی جا رہی۔ وہ اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا فضہ ذرا جا کے حبیب کو میرا پیغام دینا، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب کو شہزادی کا پیغام ملا، حبیب آئے، حسین ساتھ ساتھ۔ خیمے کے اندر زینب ہیں، پردہ پڑا ہے، پردے کے باہر حبیب ہیں،
اور حسین برابر میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کہا زینب بہن مبارک ہو, میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. بس اتنا سننا تھا. زینب نے کہا بھیا حبیب سب سے پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام لو, فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. ہائے حبیب سارا بدن کانپا, غش کھا کے گر پڑے. شہزادی یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو بلا کے براہ راست سلام کہا جا رہا. یہ خاندان اہل بیت ہے جہاں کی خواتین اپنی آواز کا بھی حجاب رکھتی ہیں, جو شرعاً واجب نہیں ہے, لیکن حبیب کا وہ رتبہ. اور ایک مرتبہ زینب نے کہا حبیب بس میرے بھیا کا خیال رکھنا, اور اس دن سے لے کے عاشور تک حسین کے ہر معاملے میں یا عباس مشیر ہیں یا حبیب مشیر ہیں. یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا, شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں. اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا. حسین کے ایک صحابی نے آج کل جن کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے, ابو سمامہ, آسمان کو دیکھا. فرزند رسول دوپہر کا وقت آ گیا, وقت نماز آ گیا ہے, ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا دل چاہتا ہے. حسین نے دیکھا, ابو سمامہ نے نماز کو یاد کیا. میدان کربلا گھمسان کی جنگ, چلتے ہوئے تیر ہاتھ اٹھا کے دعا دی, اے ابو سمامہ جعلک اللہ من المصلین, خدا تجھے نمازیوں کے گروہ میں شامل کر کے قیامت میں اٹھائے. اور کہا حبیب یہ سب تو میرے یہاں کے ساتھی ہیں, تم کوفے والے ہو, اور یہ سامنے لشکر بھی کوفے والوں کی اکثریت, جا کے صرف نماز کی اجازت لے کے آؤ. اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب گئے, کہا اے عمر سعد اتنی دیر کے لیے لڑائی روک دے, یہ تیر روک دے, یہ تلوار روک دے, ہم لوگ نماز پڑھ لیں. بڑا عجیب جواب دیا عمر سعد نے. حسین کے دشمن خالی دشمن نہیں ہے, بے حیا ہے, بے شرم ہے, اتنے ذلیل ہیں فطرت کے اعتبار سے. کہا کہ اے حبیب حسین کی نماز قبول کہاں ہوگی جو وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ان سے کہہ دو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حبیب برداشت نہ کر سکے, تڑپ کے کہا اے دشمنان خدا تمہاری نمازیں قبول ہو اور حسین کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز دی آقا اب جملہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, اب یہ نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا, آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے جا کے پڑھوں گا. اور ایک مرتبہ وہ جہاد کیا. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے, حبیب شہید ہو گئے, حبیب مارے گئے. حسین حبیب کا لاشا اٹھا کے وہاں لائے جہاں سارے لاشیں رکھے جا رہے ہیں. دو آخری جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام. 11 محرم کا دن آیا, سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا, کوفے میں داخل ہوا. محمل نہیں ہے, عماری نہیں ہے, کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں, بالوں سے چہرہ چھپایا, اونٹوں پہ اکیلے بیٹھی ہیں. کہ ایک مرتبہ آقا سجاد جو سب سے آگے پیدل چل رہے اور آقا کے بالکل پیچھے والے اونٹ پر زینب. آقا نے دیکھا کسی بچے نے آ کے میرا گھٹنا ہلایا, جھک کے دیکھا آقا نے اور کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا کہ مولا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں, آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. آقا سجاد نے پلٹ کے اونٹ کی جانب دیکھا, پھوپھی اماں میرے چچا حبیب کا یتیم آیا. میں جیسے ہی سننا تھا زینب نے کہا بیٹا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ برابر کے مکان سے آواز آتی ہے چھت پر عورتیں بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہتی ہے شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے, نگاہیں اٹھانے کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیسے آپ کو دیکھوں؟ مجھے سننا تھا یہ ہے اہل بیت کریم ابن کریم. ایک مرتبہ زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تیرے شوہر حبیب کا پرسہ دوں. ارے مجھ سے اپنے حبیب کا پرسہ لے. شہزادی آپ تو پرسہ دے رہی, آپ کو پرسہ دینے والا بھی ملا. اور اتنی دیر میں ایک ایسا, بس آخری جملہ ایک ایسا منظر دیکھا, ذرا سوچیں غیرت مند سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک عجیب جملہ, یہ حبیب کا چھوٹا بیٹا, وہ زوجہ حبیب اور حبیب کا بڑا بیٹا. ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا وہ ننگی تلوار لے کے سامنے آ گیا. جس نیزے پر حبیب کا کٹا سر تھا وہ نیزہ اٹھانے والے پہ حملہ کرتا ہے, اس کی گردن اڑاتا ہے.
اپنے بابا کا کٹا سر لیتا ہے اور تیزی سے سر لے کے بھاگتا ہے کہ فوجی یزید پیچھے نہ آئے، مگر ایک جملہ کہہ کے بھاگا۔ کیا کہہ کے بھاگا کہ اے ظالم تو نے کیا سمجھا ہے؟ کیا میرا بابا لاوارث ہے؟ ابھی اس کا وارث زندہ ہے، وہ اپنے باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سجاد بھی سن رہے، مولا حبیب کا یتیم یہ کہہ کے جا رہا حبیب لاوارث نہیں ہے، آپ نے اپنے بابا کا کٹا سر کس طرح سے لوگ کے نیزہ پہ دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔